ایران نے کچھ گارنٹی مانگی کہ سعودی عرب سے لے کر دے. ہم نے سعودی عرب سے ایران کو گارنٹی لے کر دی. ہم نے سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ مد نظر رکھتے ہوئے ایران سے بات کی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسینٹ میں اظہار خیال. کہا امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے تیار تھے. اب بھی ایران کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت 35,000 پاکستانی ایران میں ہیں. 46 طلبہ سمیت 792 پاکستانیوں کو ایران سے نکال چکے ہیں. ایران پر امریکی اور اسرائیل کے حملوں میں 13 فوجیوں سمیت 96 افراد شہید. 4 روز سے جاری حملوں میں شہید افراد کی تعداد 742 ہو گئی. 176 بچے بھی شامل. اسرائیلی حملوں سے اصفہان اور شیراز گونج اٹھا. اصفہان میں متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی. امریکہ نے ایران پر ٹوماہاک میزائل برسائے. العربیہ نے ویڈیو جاری کر دی جس میں امریکی بحریہ کو خلیج فارس اور مشرقی بحیرہ روم سے 9 ٹوماہاک میزائل داغتے دیکھا جا سکتا ہے. امریکی حکام کا کہنا ہے حملے ایران کے جوہری پروگرام کو مستقل طور پر کمزور کرنے کے لیے کیے گئے. اسرائیل کے تہران اور بیروت میں فوجی اہداف پر فضائی حملے. حزب اللہ کے کمانڈر سینیٹرز اور گوداموں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسرائیلی فوج کا ایران کے سرکاری ریڈیو اور ایرانی براڈ کاسٹنگ ہیڈ کوارٹرز تباہ کرنے کا دعویٰ. لیبنان پر اسرائیلی حملوں میں 31 افراد شہید. 149 زخمی ہوئے. پاسداران انقلاب کا امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر 4 کروز میزائل سے حملہ. ایران کا ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملہ. سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے امریکی سفارت خانے کی عمارت سے 2 ڈرون ٹکرائے جس کے بعد آگ لگی. عمارت کے ایک حصے کو جزوی نقصان پہنچا. ایران نے بحرین میں امریکی فضائی اڈہ تباہ کر دیا. فاکس نیوز ایجنسی کا دعویٰ ہے پاسداران انقلاب کے ڈرون اور میزائل حملے میں بحرین کے علاقے شیخ عیسیٰ میں امریکی کمانڈ اور وہاں کام کرنے والے عملے کو نقصان پہنچا. ایمیزون نے یو اے ای میں 2 ڈیٹا سینٹرز پر ایرانی حملے کی تصدیق کر دی. ایمیزون کا کہنا ہے ڈیٹا سینٹر ڈرون حملے کا نشانہ بنے. ایران نے خلیجی ملکوں میں واقع امریکی اڈوں پر 450 میزائل اور 1140 ڈرون سے حملے کیے. وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات. ملک کے مجموعی سیاسی صورتحال اور پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور پر غور. وزیر اعظم کا کہنا تھا پیپلز پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے. ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اہم فیصلوں میں پیپلز پارٹی نے حکومت کا ہر قدم پر ساتھ دیا. افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے خلاف پاک فوج کی زمینی اور فضائی کارروائیاں. فتنہ خارج کے 67 کارندے ہلاک، متعدد زخمی. سیکورٹی ذرائع کے مطابق ننگرہار میں خوغانی بیس تباہ کر دی گئی. جلال آباد میں ایمونیشن ڈپو ڈرون سٹوریج کو بھی تباہ کیا گیا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق افغان طالبان کے شمالی بلوچستان میں 16 مقامات پر کیے گئے زمینی حملوں کو پسپا کیا گیا. 25 مقامات پر پاک افواج کے خلاف فائر ریٹ کی کارروائیاں ناکام بنائی گئیں. ایف سی بلوچستان نارتھ کا 1 جوان شہید، 5 زخمی. کے پی میں بھی افغان طالبان اور فتنہ خارج کے حملے ناکام. افغان طالبان کے 40 کارندے ہلاک. آبنائے ہرمز سے جو بھی جہاز گزرے گا اسے آگ لگا دیں گے. ایرانی کمانڈر ان چیف کے مشیر ابراہیم جباری کا بیان. سرکاری ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا آبنائے ہرمز بند ہے، یہاں نہ آئیں ورنہ سخت رد عمل کا سامنا کریں گے. ابراہیم جباری کا کہنا تھا امریکی اس خطے کے تیل کے پیاسے ہیں. ایران ان کی پائپ لائنوں پر حملہ کرے گا اور اس علاقے سے تیل برآمد نہیں ہونے دے گا. امریکہ کے پاس لامحدود ہتھیار ہیں اور ہم جیتنے کے لیے تیار ہیں. صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ میں لکھا جنگی ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے جسے استعمال کرتے ہوئے جنگ ہمیشہ کے لیے لڑی جا سکتی ہے. ہمارے جدید ہتھیار دور دراز ملکوں میں محفوظ ہیں. صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن پر تنقید کرتے ہوئے لکھا سابق صدر نے اپنا سارا وقت ملک کا پیسہ اور ہتھیار یوکرین کو دینے میں گزار دیا. خوش قسمتی سے میں نے اپنی پہلی مدت میں فوج کو دوبارہ بنایا. امریکہ کے پاس ہتھیاروں کا وافر ذخیرہ موجود ہے.
ہم جنگ کو پورے خطے میں پھیلانا نہیں چاہتے، لیکن امریکی اڈوں کی موجودگی نے اسے علاقائی جنگ بنا دیا ہے۔ امریکہ پر حملوں کے لیے اسی خطے کی سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ ایران کی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ اسرائیل ایران خلاف ہر قسم کے میزائل اور طیارے تعینات کر سکتے ہیں۔ ہم امریکہ تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن امریکی اڈوں تک ضرور پہنچ سکتے ہیں۔ خطے کے ممالک نے کہا کہ انہوں نے امریکہ کو اپنی فضائی حدود یا سرزمین فراہم نہیں کی، پھر امریکی طیارے کویت کی فضائی حدود میں کیسے پہنچے؟ کویتی حکومت سے جواب طلب کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی اسکولوں اور اسپتالوں پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت، کہا اسپتالوں پر حملے زندگی پر حملہ اور اسکولوں پر حملے قوم کے مستقبل کو نشانہ بنانا ہے۔ مریضوں اور بچوں کو نشانہ بنانا بنیادی انسانی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ہمارے مشن کا مقصد ایرانی میزائل صلاحیت اور نیوی کو تباہ کرنا ہے۔ محکمہ جنگ اسکول پر حملوں کی رپورٹس کی تحقیقات کر رہا ہے۔ امریکہ کسی اسکول پر حملہ نہیں کر سکتا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا امریکہ کسی ایسے تنازع میں داخل نہیں ہوگا جو برسوں جاری رہے۔ ٹرمپ امریکہ کو کئی برس سے جاری تنازع میں نہیں جانے دیں گے، ان مسائل میں نہیں پڑیں گے جو ہمیں عراق اور افغانستان کے ساتھ درپیش تھے۔ حکومت سندھ نے چیف منسٹر صاحب نے فوری طور پر ایک جے آئی ٹی تشکیل دے دی ہے اور جے آئی ٹی کام کر رہی ہے اور 15 دن کے اندر جے آئی ٹی اپنی پوری رپورٹ فیکٹ اینڈ فائنڈنگ رپورٹ لے گی۔ فائرنگ کیسے شروع ہوئی، کس طرح ہوا۔ کراچی میں امریکی قونصلیٹ پر دھاوا بولنے والوں پر امریکی میرینز نے فائرنگ کی۔ رائٹرز کے مطابق یہ بات واضح نہیں کہ میرینز کی گولیاں کسی کو لگیں یا اس سے کوئی ہلاکت ہوئی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے یہ معلوم نہیں ہو سکتا حفاظت پر مامور دیگر گارڈز مقامی پولیس کی جانب سے فائرنگ کی گئی یا نہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں فائرنگ کیسے شروع ہوئی اور کون ملوث ہے، تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے دی ہے جو 15 دن میں رپورٹ دے گی۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ سے پہلے کسی کی فائنڈنگز پر یقین نہیں کر سکتے۔ اسرائیل مشرق وسطی میں تباہی چاہتا ہے، معروف امریکی صحافی اور یوٹیوبر ٹکر کارلسن کا انکشاف، کہا سعودی عرب اور قطر میں موساد کے ایجنٹس گرفتار ہیں۔ موساد ایجنٹ سعودی عرب اور قطر میں بم دھماکے کرنا چاہتے تھے اور یہی ملک ایران کے نشانے پر ہے۔ اسرائیل صرف ایران نہیں بلکہ قطر، یو اے ای، سعودی عرب، بحرین، عمان اور کویت کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ خلیجی ممالک کبھی بھی امریکہ کے لیے خطرہ نہیں رہے۔ Hi, sir. How are you? Hi. Wow, nice to meet you guys. How are you? Good. You happy? I'm very happy. Good. Where are you from? I'm from Ghana. Enjoy your stay. All right. Have a good time. Very good, safe country. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد کا عوامی اعتماد بحالی کے لیے بڑا اقدام۔ دبئی کے ولی عہد شہزادہ شیخ حمدان کے ہمراہ افطار کے بعد دبئی مال کا دورہ، لوگوں سے گھل مل گئے۔ یو اے ای کے صدر اور شہزادے نے دنیا کو پیغام دیا کہ دبئی محفوظ ہے، کہا یو اے ای قیادت اپنے لوگوں کے درمیان اور ان کے قریب ہے۔ ایک غیر ملکی شہری نے اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ہمراہ ویڈیو بھی بنائی۔ شہری نے پوسٹ میں لکھا تصور کریں آپ ایک مال میں ہوں اور یو اے ای صدر سے ملاقات ہو جائے۔ یہ اے آئی ویڈیو نہیں بلکہ دبئی مال کی ویڈیو ہے۔ اور ملتان سلطانز کی پی ایس ایل میں واپسی، سیالکوٹ اسٹیلینز کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ نئے پارٹنر کی شمولیت کے بعد سیالکوٹ اسٹیلینز کا نام ملتان سلطانز رکھ دیا گیا۔ سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر نے پریس کانفرنس میں بتایا ٹیم کی سالانہ فیس بھی بڑھ گئی، 185 کروڑ میں فروخت ہونے والی ٹیم کی نئے رقم 200 کروڑ روپے ہو گئی۔